18 साल तक एक मूजी बीमारी में मुब्तला रह कर अपनी जुबान पर कोई भी गिला न लाने वाले एक अजीम और साबर नबी की दास्तान। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का तौरात में नाम जोब है। आप शुमाली अरब के गांव बसरा में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अमूस था और आपकी वालिदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का जमाना हजरत याकूब और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दरमियानी जमाना है, यानी 1400 और 1500 कबल मसीह के दरमियान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को मनसब नबुव्वत अता किया तो उस वक्त आप अपने कबीले के सरदार थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा मालो दौलत, जमीन जायदाद अता कर रखे थे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास हजारों की तादाद में माल मवेशी और सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन थे जो इन मवेशियों का ख्याल रखते थे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बेशुमार जमीन अता कर रखी थी जिसमें मुख्तलिफ किस्म की फसलें और बागात उगे थे। बेवाओं, यतीमों और गरीबों की हेल्प करना और मजलूमों के साथ इंसाफ करना आप अलैहिस्सलाम का पसंदीदा अमल था। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम दीन इब्राहिमी की दावत देते और तमाम लोगों से कहते कि गैर शरई कामों और बुत परस्ती से दूर रहो और रोजे आखिरत पर ईमान लाने की दावत दिया करते थे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करते और हर वक्त याद इलाही में मसरूफ रहते। एक दिन फरिश्ते हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की अतात गुजारी, फरमाबरदारी और आजिज़ी के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे कि शैतान ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम पे अपनी नेमतों की बारिश कर रखी है, जिसकी वजह से अयूब अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करता है और हर वक्त याद इलाही में मसरूफ रहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान को ये चीज दिखाने के लिए कि मेरे महबूब बंदे हर हाल में मेरा जिक्र और मेरा शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम से इम्तिहान लेने का हुक्म जारी कर दिया, जिसके चंद दिनों के बाद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के खुराक के गोदामों में अचानक आग भड़क उठी और इस आग की वजह से तमाम खुराक जलकर राख हो गई। ये तमाम हालात हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों के सामने देखे, लेकिन अपनी जुबान पर किसी किस्म का गिला न लाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा में राजी रहे। इसके चंद दिनों के बाद डाकुओं ने आप अलैहिस्सलाम के तमाम मुलाजमीन पर बेपनाह तशद्दुद करके उनसे तमाम मवेशी छीन लिए। इस तरह हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास न खुराक रही और न ही माल मवेशी रहे, लेकिन आपने सब्र का दामन मजबूती से थामे रखा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की वाइफ का नाम लिया था, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को 7 बेटे और 3 बेटियां अता की थी। इन तमाम वाकयात के बाद आपके तमाम बच्चे एक मकान के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे कि अचानक उस कमरे की छत गिरी, जिसके मलबे के नीचे आकर आपके तमाम बच्चे फौत हो गए। अब हजरत अयूब के पास न घर, न माल, न बेटे बेटियां रहे। इन तमाम हादसात और ऐसे वाकयात के बाद एक आम इंसान आवास बाख्ता हो जाता है, लेकिन हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की पेशानी पर एक भी शिकन न आई। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के तमाम फॉलोअर्स और तमाम आबादी के लोग आपके घर के बाहर आकर आओजारी करने लगे, तो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने उन तमाम लोगों को मुखातब करके कहा कि मैं अपनी माँ के पेट से बरहना पैदा हुआ था और इस दुनिया से भी बरहना ही जाऊंगा। ये तमाम माल मेरे अल्लाह ने मुझे अता किया था और उसी जात ने ये तमाम मालो दौलत और रिज़्क मुझसे वापस ले लिया है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी नहीं रहा था, लेकिन इससे भी एक सख्त आजमाइश आने वाली थी। चंद दिनों के बाद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म पर खारिश महसूस की और ये खारिश आहिस्ता आहिस्ता एक मूजी बीमारी बन गई
اور اس بیماری کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے جسم پر بہت زیادہ پھوڑے اور پھنسیاں نکل آئے. ان پھوڑے اور پھنسیوں کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی جس سے آپ بہت زیادہ بے چین ہو جاتے. ان پھوڑے پھنسیوں کی وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف ہوتی کہ آپ رات بھر بیٹھے رہتے اور راکھ کو اٹھا کر اپنے جسم پر ڈالتے رہتے. اس بیماری اور آپ کی حالت کو دیکھ کر آپ کے تمام عزیز و اقارب آپ سے دور رہنے لگے اور آمد و رفت کا سلسلہ بھی بالکل ختم کر دیا. لیکن اس مشکل ترین وقت میں آپ علیہ السلام کی وائف بالکل آپ کے ساتھ رہی اور ہر وقت آپ کی خدمت کرتی رہتی. آپ علیہ السلام کی وائف لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنے گھر کے اخراجات کو اٹھاتی اور آپ علیہ السلام کی خدمت داری میں کوئی بھی کسر نہ چھوڑتی. لیکن بیماری دن بہ دن بڑھتی گئی. ایک دن شیطان ایک حکیم کے اولیاء میں آپ علیہ السلام کی وائف کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام کی وائف نے ابلیس سے کہا کہ آپ میرے خامند کا علاج کریں اور مجھے بتائیں کہ اس علاج کا کیا معاوضہ ہے. جتنا بھی معاوضہ ہوگا وہ میں ادا کروں گی. تو شیطان جو حکیم کے اولیے میں تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے خامد کا علاج کروں گا اور یہ بالکل تندرست ہو جائیں گے. میرا کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں ہے. میری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ جب آپ کا ہسبینڈ ٹھیک ہو جائے تو یہ اپنی زبان سے کہے کہ یہ شفا مجھے تو نے دی ہے. علیہ السلام کی وائف نے آپ کو ان تمام حالات اور اس حکیم کے اولیے کے متعلق جب بتایا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فوراً کہا کہ وہ شیطان مردود تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کو شیطان کی اس حرکت سے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ میری اس بیماری کی وجہ سے شیطان کا اتنا حوصلہ بڑھ گیا ہے کہ اس نے میری وائف سے یہ کفریہ کلمات کہلوانا چاہے. وقت یوں ہی گزرتا رہا اور آپ علیہ السلام کی تکلیف دن بدن بڑھتی رہی اور جسم کا کوئی حصہ بھی ان پھوڑے اور پھنسیوں سے محفوظ نہ رہا. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے شہر سے باہر ویرانے میں جا کر بیٹھ گئے. آپ علیہ السلام اتنے سخت اور مشکل وقت میں بھی اپنے اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے. ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہتے. آپ علیہ السلام کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ گوشت جسم سے علیحدہ ہو کر گرنے لگا اور آپ علیہ السلام کا جسم کا صرف ڈھانچہ رہ گیا. ایک دن آپ علیہ السلام کی وائف نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگے, میرا اللہ آپ کو ضرور شفا عطا کرے گا. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی وائف سے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے 70 سال تک بالکل صحت مند رکھا ہے. اب یہ میرا فرض بنتا ہے کہ 70 سال تک اس بیماری میں رہ کر صبر کروں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں. حضرت ایوب علیہ السلام کی وائف نے جب یہ بات سنی تو وہ رونے لگیں. آپ علیہ السلام کی بیماری کے دوران آپ کے بھائی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے دور سے ہی کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام کو کہا کہ اے ایوب اگر تم میں کو خیر ہوتی تو اس طرح بیماری میں مبتلا نہ ہوتے. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئے. ہسٹورینز کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال 3 سال اور 7 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے. کئی سالوں تک مسلسل بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے مطابق یوں دعا مانگی, بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے جو ہی اپنے رب سے یہ دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے اسی وقت آپ کو شفا بخشی اور آپ علیہ السلام اتنی بڑی آزمائش میں کامیاب ہوئے اور آپ علیہ السلام نے زمین پر اپنا پاؤں مارا جہاں سے ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور اس چشمے کا پانی آپ کے جسم کو جہاں سے بھی ٹچ کرتا وہاں سے اللہ رب العزت آپ کو ٹھیک کر دیتے. اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی میں کافی دیر تک غسل کیا جس سے اللہ رب العزت نے آپ کو مکمل صحت یاب کر دیا. حضرت ایوب علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی اور یہ چشمہ پھوٹا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی وائف اس وقت موقع پر موجود نہ تھی. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب صحت عطا کی تو
اس چشمے سے ایک طرف سائڈ پر جا کر بیٹھ گئے اور آپ علیہ السلام کی وائف جب واپس آئی تو آپ سے پوچھا کہ اے اجنبی، یہاں ایک بیمار شخص کو میں چھوڑ کر گئی تھی، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں۔ تو آپ کی وائف نے کہا کہ آپ اس طرح مجھ سے مذاق نہ کریں، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے صحت بخشی ہے اور میں ہی ایوب ہوں۔ اس طرح دونوں میاں بیوی نے وہاں پر غسل کیا اور اللہ رب العزت نے دونوں میاں بیوی کو صحت عطا کی، اور آپ علیہ السلام اپنی وائف کے ساتھ واپس اپنے ٹاؤن میں تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے سے بھی زیادہ مال و دولت اور رزق عطا فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی تمام زمین کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے ایک حصے میں جو اور دوسرے حصے میں گندم کو کاشت کیا۔ اللہ رب العزت نے 2 بادلوں کو حضرت ایوب علیہ السلام کی زمین پر بھیجا، اور جو کی زمین تھی اس پر اس بادل نے چاندی کی بارش کرنا شروع کر دی، اور دوسرا بادل گندم کی زمین پر برسا اور اس نے سونے کی بے شمار بارش کی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے شمار سونا اور چاندی عطا کیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے سامنے 4 پشتوں کی نسل کو پھیلتے دیکھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی ایج جب 140 سال ہوئی تو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔